بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعہ۔ الحمدللہ، آج سورۃ القارعہ کے تجویدی قواعد مع ترجمہ پڑھیں گے۔ یہ مکی سورہ ہے اور اس میں 11 آیات ہیں۔ ترتیب نزولی کے اعتبار سے اس کا شمار نمبر 30 ہے، جبکہ ترتیب مصحف کے لحاظ سے یہ 101 نمبر پہ ہے۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ القارعہ کا حمزہ عارضی ہے، القارعہ کا جب پیچھے بسملہ کے ساتھ ملائیں گے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم می پڑھیں گے، میم کی زیر تو وہ لام سے ملا دیں گے تو مل قارعہ ہو جائے گا، یعنی یوں پڑھنا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم مل قارعہ۔ لام ساکن پہ اظہار قمری ہے، یہاں سے شروع کریں گے تو القارعہ ہوگا۔ اس کی مثال اگلی آیت میں بھی دیکھ لیجئے، مل قارعہ، میم کو لام سے ملا دیا گیا۔ اگر یہ حمزہ اصلی ہوتا تو وہاں پہ ما القارعہ ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے، مل قارعہ ہے۔ تو اسی طرح یہاں بھی مل قارعہ ہے جب بسملہ کے ساتھ ملانا ہے۔ جب یہاں سے شروع کرنا ہے تو القارعہ، قاف پر الف مدہ پر را باریک عین وسط حلق سے ادا کریں گے، تائے مربوطہ پہ وقف کر دیں گے اور یہ اس پہ ہمس ہوگا۔ القارعہ ملانے کی صورت میں القارعہ تا پر پیش پڑھیں گے اور اگلی آیت بھی ایک ہی سانس میں پڑھیں گے۔ عظیم حادثہ، کڑک۔ مل قارعہ، میم کو لام سے ملا دینا ہے اور اسی طرح قارعہ پڑھنا ہے، قاف پر ہے یعنی مدہ بھی پورا، را باریک ہے، عین کو تائے مربوطہ سے ملا دینا ہے۔ یہ حادثہ یا کڑک کیا ہے؟ وما ادراک ما القارعہ، اور ہونٹوں کی نا تمام گلائی سے ادا کریں گے۔ ماں میں مد منفصل ہے، ادراک میں دال ساکن بقلقلہ، را پر کاف باریک ہے، میم کو القارعہ کے لام سے ملا دینا ہے۔ حمزہ عارضی ہونے کی وجہ سے قاف پر را باریک، آخر میں تائے مربوطہ، تینوں کو ملا کر پڑھیں گے تو القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعہ، اور آپ کو کیا معلوم کہ یہ حادثہ، کڑک کیا ہے؟